اللہ الرحمن الرحیم۔ سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کی سیریز میں خوش آمدید۔ آج کی لیکچر میں ہم سسپینشن اور بلیک لسٹنگ کے درمیان ڈیفرنس کے بارے میں پڑھیں گے کہ وٹ از دی ڈیفرنس بٹوین سسپینشن اینڈ بلیک لسٹنگ انڈر سیلز ٹیکس ایکٹ 1990۔ یہاں پہ ڈیئر کہتے ہیں سسپینشن کے بارے میں کہ فالوئنگ جو ریزنز ہے ان کی بنیاد پہ کسی رجسٹر پرسن کو سسپینڈ کیا جاتا ہے، یعنی ان کی رجسٹریشن کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے۔ یہ وجوہات یہ ہے کہ نمبر اے میں وہ کہتے ہیں کہ نان اویلیبلٹی آف دا رجسٹر پرسن ایٹ دا گیون ایڈریس۔ اگر کوئی رجسٹر پرسن ہے، اس کا ایڈریس پہ اس کا بزنس اویلیبل نہیں ہے جو اس نے بزنس رجسٹر کیا ہے، تو اس کیس میں ایسے رجسٹر پرسن کی رجسٹریشن کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے۔ پھر سیکنڈ پہ کہتا ہے کہ اگر کوئی رجسٹر پرسن کسی آفیسر ان لینڈ ریونیو کو وہ ایکسیس نہیں دیتا اپنی بزنس پریمیسز پہ، یا وہ ریکارڈ ان کو فرنش نہیں کرتا جو آفیسر ان لینڈ ریونیو ہے، تو اس کیس میں جو ہے نا اس کی ان کی رجسٹریشن جو ہے نا وہ سسپینڈ ہو سکتی ہے۔ یا اگر اس کی اب نارمل ٹیکس پروفائل ہو، یعنی اس کا پروفائل بالکل پراپر طریقے سے نہیں بنا، یا وہ ایکسیسو ان پٹ ٹیکس ایڈجسٹمنٹ کلیم کرتا ہے، یعنی وہ ان پٹ کلیم کرتا ہے which is not admissible to him، یا وہ کنٹینیوسلی کیری فارورڈ کرتا ہے، یعنی غلطی کرتا ہے نا، غلطی کی وجہ سے، یا اچانک اگر اس کی ٹرن اوور میں انکریز آ جائے تو ان وجوہات سے کسی رجسٹر پرسن کی رجسٹریشن سسپینڈ ہو سکتی ہے۔ یا اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اگر کوئی رجسٹر پرسن کسی دوسرے سسپینڈڈ پرسن یا بلیک لسٹڈ پرسن کو بار بار سپلائی کرتا ہے یا اس سے پرچیزنگ کرتا ہے، ان وجوہات کی وجہ سے کسی بندے کو یہ اس کی رجسٹریشن یا رجسٹر پرسن کو انڈر سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 وہ سسپینڈ کیا جا سکتا ہے۔ ابھی بلیک لسٹنگ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ in case after giving an opportunity of hearing the offense is confirmed، جب کوئی offense کنفرم ہو جائے، یعنی اس کو ایک opportunity of being heard دینے کے بعد، opportunity کتنے عرصے کے لیے دی جاتی ہے، یہاں پہ یہ بتاتے ہیں کہ opportunity of being heard کہ 90 ڈیز کے بعد، یہاں پہ 90 ڈیز بتاتے ہیں کہ 90 ڈیز دینے کے بعد، 90 ڈیز opportunity of being heard دینے کے بعد اگر وہ ایک اسپیسیفک کاز، یعنی وہ ایک ٹھیک کاز شو نہیں کرے گا، تو the offense is confirmed the commissioner shall issue an appealable self-speaking order of blacklisting۔ پھر جو کمشنر ان لینڈ ریونیو ہوتا ہے وہ اس پرسن کا، جو سسپینڈڈ پرسن ہے، اس کا ایک بلیک لسٹنگ آرڈر ایشو کرتا ہے تمام LTU RTU وغیرہ کو۔ ابھی یہ ہے کہ جو بندہ بلیک لسٹ ہے یا سسپینڈڈ ہے تو ان کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ ڈس ایڈوانٹیجز آف سسپینڈڈ پرسن یہ بتاتے ہیں کہ نو ان پٹ ایڈجسٹمنٹ اور ریفنڈ۔ اگر کوئی بندہ سسپینڈ ہے تو ڈیورنگ سسپینڈڈ پیریڈ وہ نہ کوئی ایڈجسٹمنٹ کلیم کر سکتا ہے، نہ کوئی ریفنڈ کلیم کر سکتا ہے، اگرچہ وہ اس کو ایڈمیسیبل بھی ہو لیکن وہ کلیم نہیں کر سکتا۔ یہ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ جو ٹھیک بندہ ہے، یعنی وہ ایکٹیو بندہ ہے، ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں ہے، لیکن وہ اگر کسی بندے سے جو بلیک لسٹڈ ہے اس سے اگر اس نے کوئی پرچیزنگ کی ہے تو وہ ان پٹ وہ کلیم نہیں کر سکتا، جو رجسٹرڈ پرسن ہے وہ بھی کلیم نہیں کر سکتا۔ اگر کہ سسپینشن پیریڈ سے پہلے بھی انہوں نے کچھ پرچیزنگ کی ہے یا سسپینشن پیریڈ کے دوران، تو اگر ان جو سسپینڈڈ پرسن ہے ان کی طرف سے جو انوائس ایشو کیا گیا ہے، اگرچہ وہ سسپینشن پیریڈ سے پہلے کیوں نہ ایشو کیا گیا ہو، لیکن پھر دوسرا بندہ اس کو کلیم نہیں کر سکتا اس ان پٹ کو۔